آنٹی یہ کلر آپا بہت جچے گا، لیلا نے رانا کے ہاتھ میں ریسٹ کلر کی شرٹ دے کر کہا تھا۔ سچ میں وہ شرٹ کو اسے لگاتے اس کی طرف گھومی تھی۔ ارے رانا، اگر میری بیٹی نے کہا ہے تو آنکھیں بند کر کے لے لو، اس کا فیشن سینس ہم دونوں سے بہت آگے ہے۔ شائلا نے اپنی بیٹی کی خوبیوں میں اضافہ کیا تھا۔ لیلا ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکرائی تھی۔ عمر شائلا کو بھی پسند تھا۔ میں تم سے اتفاق کرتی ہوں۔ لیلا کو چاہتی نظر سے دیکھ کر رانا نے مسکرا کر اس کا گال چھوا تھا جب اچانک لیلا کا فون بجا تھا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو ہونٹ دلکشی سے مسکرا اٹھے تھے۔ شائلا نے بغور بیٹی کے چہرے کو دیکھا تھا۔ مجھے دوست کے ساتھ ڈنر پر جانا ہے، سوری آپ دونوں کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ وہ عجلت میں کہہ کر دونوں کے گال چومتی چلی گئی تھی۔ ارے لیلا بات سنو، شائلا پیچھے سے چلائی تھی، لیکن تب تک وہ سیڑھیاں اتر چکی تھی۔ یہ ایسی ہی ہے، تم یہ دیکھو۔ شائلا نے رانا کا دھیان بٹاتے ہوئے ان کو بیگ کی طرف متوجہ کیا تھا، پر خود سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر نوید کی وجہ سے انہیں ICU میں جانے کی اجازت ملی تھی، وہ بھی کچھ منٹ کے لیے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر نوید اندر داخل ہوئے تھے، ان کے پیچھے منہا اور عمر تھے، سب سے آخر میں احسن ابراہیم۔ منہا کے قدم دروازے پر ہی جگڑ گئے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر بے بسی سے اپنے پیچھے آتے عمر کی طرف ڈبڈباتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بہادر بنو۔ اس کے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے عمر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ دل کڑا کر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کو اتنی مشینوں میں دیکھا، اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر سسکی روکی تھی۔ میں ان کو ایسے کیسے دیکھوں؟ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر وہ بے آواز رو دی تھی۔ ڈاکٹر نوید نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا تھا، تبھی ان کی نظر دروازے پر پڑی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑے اپنی زندگی بھر کی ہمت جمع کر رہے تھے۔ اندر آؤ احسن۔ ڈاکٹر نوید کی آواز پر وہ چونک کر آہستہ سے آگے بڑھے تھے۔ عمر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ ان پر نظر پڑتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ خوش ہوں یا ان کو اس کمرے میں دیکھ کر ماتم کرے۔ وہ وہی تھی، ہاں، اس وقت لاتعداد مشینوں کے سہارے سانس لے کر ان کی سانس نکال رہی تھی۔ سمینا، وہ لڑکھڑائے تھے۔ پچھلے 20 سالوں کا پچھتاوا آج ان کی ساری طاقت چھین کر لے جانے لگا تھا۔ سمی 20 سالوں کا ضبط ٹوٹا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ عمر نے بروقت انہیں سنبھالا تھا۔ ریڈ اسٹائلش ٹاپ، بلیک جینز، ہائی ہیل کے نازک سے سینڈل جین میں مقید پاؤں نے ان کی قیمت اور بڑھا دی تھی۔ بائیں ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی جو آج ہی رانا نے اسے گفٹ کی تھی، وہ دائیں ہاتھ میں وائٹ گولڈ کا نفیس سا بریسلٹ، یہ دونوں چیزیں اس کے بازو کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کی خود پر اٹھنے والی ہر نظر لیلا کے اندر عجیب سا نشہ پیدا کر رہی تھی۔ مجھے کہنا پڑے گا تم خوبصورت ہوتی جا رہی ہو۔ وہ ایک ادا سے ہنسی تھی۔ عورت تو پیدا ہی تعریف سننے کے لیے ہوئی ہے۔ عدیل ہمدانی جو اس سے 2-3 بار مل کر ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، دوسری ہی ملاقات میں شادی کی آفر کر بیٹھا تھا۔ پر لیلا نے اس کو ہم اچھے دوست ہیں کہہ کر ٹال دیا تھا۔ وہ خوش شکل تھا، اپنا پھیلا ہوا بزنس تھا، دبئی اس کا سیکنڈ ہوم تھا۔ وہ ہر طرح سے کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ لیلا دبئی میں ہے تو اس سے ڈنر کی آفر کی، جو لیلا نے خوشی سے قبول کر لی تھی۔ پر لیلا اپنے دل کا کیا کرتی، جس میں عمر محبت نہیں ضد بن کر بیٹھا تھا۔ لیلا افتخار کو بس ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی، اس کی طرف اٹھنے والی ہر مرد کی نظر میں اس کے لیے ستائش ہوتی تھی، پر وہ اس پر نگاہ ڈالتا تھا تو بھی ایک عام سی نظر عمر ابراہیم کو خوبصورتی متوجہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ جو چیز عمر ابراہیم کو متوجہ کرتی تھی وہ سیرت سے لیلا افتخار کے پاس تھی ہی نہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ عمر ابراہیم کے دل میں ایک معصوم سی کشش گھر کر کے تالا لگا چکی تھی، اور دل نے چابی دل کے تہخانے میں پھینک دی تھی، جو اب کسی کو شاید نہیں ملتی۔ کتنا بدنصیب بھائی ہوں میں۔ 19-20 سال کے انتظار کے بعد بہن ملی بھی تو کس حال میں۔ وہ ابھی بھی بے حساب رو رہے تھے۔ عمر نے ان کو بینچ پر بٹھایا، خود پانی لینے بھاگا تھا۔ حوصلہ رکھ یار، بچے پریشان ہو رہے ہیں۔ نوید نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو تسلی دینی چاہی تھی۔ ایک دم چونکا انہوں نے اپنے دائیں جانب دیکھا تھا، جہاں وہ یک ٹک بڑے پیار سے ایک آس سے ان کے دوبارہ کھل جانے کے ڈر سے بنا بلکہ جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آنسو موتیوں کے سوے ٹور ٹور کر نکل رہے تھے۔ ماں باپ کے بعد وہ پہلا قیمتی رشتہ تھا جو آج اسے ملا تھا۔ ان آنکھوں کی کسی سے حد درجہ مشابہت انہیں چونکا گئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لگا لیا تھا۔ میرا بچہ لب اس کے سر پر رکھتے ہوئے وہ بڑبڑائے تھے، اب کہ وہ دونوں رو دیے تھے۔ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ آواز میں ڈر تھا۔ نہیں میرے بچے۔ انہوں نے اس کے سر کو چوما تھا،
پھر اماں کو بھی کہیں نہ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ اس نے التجا کی تھی، ہم اس کو کہیں نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔ وہ اس کے آنسو صاف کر کے امید سے بولے تھے، آنی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ پلیز۔ وہ دور سے ماموں بانجی کو دیکھ رہا تھا جو سر جوڑے آپس میں نہ جانے کیا راز و نیاز کرتے، کبھی رو دیتے تو کبھی بے احتیاط ہنس دیتے تھے، اور آپ تو اپنی امی کو پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سارے لمحے گم گئے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کر کے ان دونوں کی طرف بڑھا تھا۔ ابراہیم، حیات و عائشہ ابراہیم کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑے احسن ابراہیم، ان سے 5 سال چھوٹے احسن ابراہیم اور ان سے 1 سال چھوٹی سمینہ۔ عائشہ زیادہ عرصہ زندگی کی ڈور میں ابراہیم حیات کا ساتھ نہ نبھا سکی، سوئی تو صبح اٹھی ہی نہیں۔ حسن ابراہیم کی شادی 20 برس کی عمر میں ہی متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی رانا سے کر دی گئی تھی۔ 1 سال بعد ان کے گھر میں عمر ابراہیم کی صورت ایک انوکھی خوشی آئی۔ رانا سوسائٹی کے نزدیکی سیکھنے میں مصروف رہتی تھی۔ عمر کو 15 سال کی سمینہ نے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اتنی سی عمر میں بھتیجے کی ماں بن گئی۔ راتوں کو جاگتی اسے کھلاتی پلاتی رانا نے سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ابھی عمر صرف 4 سال کا تھا کہ حسن ابراہیم ایک ایکسیڈنٹ میں حالت حقیقی سے جا ملے۔ ابراہیم حیات جوان بیٹے کی موت ڈر سے گئے تھے۔ عمر کا واسطہ دے کر احسن ابراہیم کو رانا سے نکاح کے لیے راضی کیا گیا تھا۔ بامشکل 1 سال بعد خود بھی اپنے رب سے جا ملے۔ اب سارے گھر کی باغ دور رانا احسن کے ہاتھ میں آئی تھی۔ سمینہ ابراہیم نے خود کو 4 سال کی عمر میں گم کر لیا تھا۔ وہ جب اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کر کے آنی کہہ کر ان کے ماتھے کو چومتا تھا، وہ بے احتیاط اس کے گالوں پر بوسہ دے کر اسے اپنے سینے سے چھپا لیتی تھی۔ احسن ابراہیم کے دل کے دھڑکن تھا عمر ابراہیم، جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دی تھی۔ عمر بچپن سے اپنی ماں کا رویہ اپنی جان سے پیارے چچا کے ساتھ دیکھتا آیا تھا۔ وہ خود بخود اپنے چچا کا بیٹا بن گیا، ماں سے زیادہ ان کو ماننے لگا۔ حالانکہ احسن اور رانا کی زندگی میں احد ابراہیم کے آنے کے بعد بھی احسن ابراہیم کے دل و زندگی میں عمر ابراہیم کی جگہ احد ابراہیم نہ لے سکا، لیکن احد ابراہیم کی دنیا میں آنے سے پہلے کچھ ایسا ہوا جو سمینہ ابراہیم کی زندگی بدل گیا تھا۔ سیٹھ حامد کی جب پہلی نظر سمینہ ابراہیم پر پڑی تو وہ اپنا دل ہار بیٹھے تھے۔ سیٹھ حامد احسن صاحب کی کاروباری دوست ہیں، ان سے کئی گنا امیر۔ شائلہ جو کہ رانا کی دوست ہی دل و جان سے چاہتی تھی کہ اس کی شادی سیٹھ حامد سے ہو جائے، وہ 3 سال سیٹھ احد حامد کے پیچھے پڑی، لیکن ان کو شاید شائلہ شادی کے لیے موزوں نہیں لگی تھی۔ شائلہ نے مایوس ہو کر افتخار سے شادی کر لی، جن سے ایک بیٹی لیلا تھی۔ سیٹھ حامد نے سمینہ کے لیے رشتہ بھیج دیا تھا۔ احسن صاحب نے کچھ وقت لیا تھا سوچنے کے لیے۔ سیٹھ حامد کا ارادہ شادی کے بعد امریکہ شفٹ ہو جانے کا تھا۔ رانا اور شائلہ کے سینے سے سانپ لوٹ گئے تھے، لیکن سمینہ سیٹھ حامد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عثمان احمد جو کہ ابراہیم حیات کے بھائی کے بیٹے تھے، رانا نے ان کے آنکھوں میں سمینہ کے لیے پسندیدگی کے رنگ محسوس کر لیے تھے۔ انہوں نے احسن صاحب سے کہہ دیا تھا کہ سمینہ کچھ بولتی نہیں، شاید آپ سے ڈرتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ عثمان کو پسند کرتی ہے، عثمان اکثر گھر آتا رہتا ہے۔ احسن صاحب جو سیٹھ حامد کو مثبت جواب دینے لگے تھے، رانا کے جھوٹ کو سچ مان کر چپ ہو کر رہ گئے تھے۔ جوان بہنوں کی پسند کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، وہ مجھے باتوں باتوں میں حامد کے لیے منع کر چکی ہے۔ انہیں اپنی بہن پر پورا بھروسہ تھا، لیکن واقعی وہ سیٹھ حامد کے رشتے پر خوش نہیں تھی۔ اس کی وجہ تھی سمینہ کے پاس، اور وجہ جانے بغیر انہوں نے ان فن عثمان احمد سے ان کا نکاح طے کر دیا تھا، اور وہ اپنے بھائی کے بدلتے رویے کی وجہ سے بھی نہ جان پائی تھی۔ نکاح کے بعد جان سے پیارے بھائی نے اسے اور اس کے شوہر کو کہا بھی تو کیا، مجھے بہت افسوس رہے گا سمی، ہم دوست تھے، لیکن جو بات میں تمہارے منہ سے سنتا وہ کسی اور نے بتائی۔ کسی کو پسند کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، وہ ششتر رہ گئی تھی، دکھ سے مرنے کو تھی۔ عثمان احمد اس کو نیم بے ہوشی میں رخصت کروا کر لے گئے تھے۔ وہ کوئی اتنے امیر نہیں تھے، دوسرے شہر میں اکیلے رہتے تھے، گھر اپنا تھا، کالج میں انگلش کے پروفیسر تھے۔ سیٹھ حامد ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ وہ ہمیشہ کے لیے امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ شائلہ اور رانا آج تک سمینہ کو معاف نہیں کر پائی تھی۔ سمینہ عثمان اپنے باپ کے گھر صرف 1-2 بار آئی تھی، دل کے ہاتھوں مجبور تھی، اور وجہ صرف اور صرف عمر ابراہیم تھا، وہ بھی جب بھائی گھر پر نہ ہوتا۔ 1 سال بعد ان کی گود میں منہا عثمان آئی، لیکن اس سے 2 مہینے پہلے احسن اور رانا کے گھر احد پیدا ہوا تھا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور بھتیجوں کو دیکھنے آج پھر 2 ماہ کی منہا کو اٹھائے عثمان احمد کے ساتھ باپ کے گھر آئی تھی۔ بچے کی چیخ چیخا رونے کی آواز پورے گھر میں گونجتی تھی۔ بیبی کیوں رو رہا ہے؟ عمر بھائی کو روتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔
پتہ نہیں بیٹا یہ فیڈر بھی نہیں لے رہا۔ آیا بچے کو کندھے پر لگا ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی پر وہ سنبھل میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ادھر مجھے تو اس کو سمینہ نے منہا کو سامان کی طرف بڑھا کر احد کو آیا کی گود سے لیا تھا۔ بابی کہاں ہے؟ وہ احد کا چیخ چیخا رونا برداشت نہیں کر پائی تھی اس لیے بچوں کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ گھر پر نہیں تھے۔ نہیں اپنا دودھ چھڑوا دیا ہے لیکن یہ فیڈر لیتا ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی 2 گھنٹوں سے بھوکا ہے۔ وہ تڑپ گئی تھی اس لیے احد کو سینے سے لگا کر اپنا دودھ پلانے بیٹھ گئی تھی۔ جب عمر بھاگتا ہوا آیا تھا، آنی یہ بیوٹیفل ڈال میں لے لوں؟ وہ باہر اشارہ کر کے اتنی معصومیت سے بولا کہ سمینہ نے ہنستے ہوئے اس کی پیشانی چومی تھی۔ کیوں نہیں، جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تو آ کر لے جانا۔ اس کو تھوڑی پکڑ کر مسکرا کر بولی تھی۔ باہر سے ایک دم سے رانا کی آواز آئی تھی جب عمر جوش میں باہر کی طرف بھاگا تھا۔ لیکن رانا دروازے پر مل گئی تھی۔ آیا نے رانا کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو اپنا گندا دودھ پلانے کی؟ تیر کی طرح جبر کا بچے کو ان کی گود سے جپٹا تھا۔ وہ جو دودھ پی کر سکون سے ابھی سویا تھا اس افات پر پھر سے چیخ چیخ کر رو دیا تھا۔ بابی وہ رو رہا تھا میں۔ وہ ایک دم اٹھی تھی۔ بکواس بند کرو تم، اب کہ وہ آیا کی طرف موڑی تھی۔ سامان باندھو، اپنا حصہ پورا کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی امجد رضیہ۔ وہ جاہلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ جج جی دونوں جو وہیں کھڑے تھے آگے پیچھے حاضر ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کو فون کرو، میں اپنے بیٹے کا فلی چیک اپ کرواؤں گی۔ امجد کو کہہ کر وہ ان کی طرف موڑی تھی۔ تمہاری بیٹی کا جھوٹا پی کر میرا بیٹا بیمار ہو جائے گا۔ اس سارے عرصے میں وہ خاموش کھڑی رانا کے دل چیرتی باتیں سنتی تھی۔ ان کی آنکھوں سے نکلتے آنسو عمر کو تڑپا گئے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا ان سے لپٹ کر رونے لگا تھا۔ بس بابی بس، آپ اس طرح سے میری بیوی کی بے عزتی نہیں کر سکتی۔ عثمان احمد جو شور کی آواز سن کر کمرے میں آئے تھے ایک دم دوڑے تھے۔ تو لے جاؤ اپنی بیوی کو، آئندہ میرے گھر میں تم دونوں قدم نہیں رکھنا۔ وہ چلائی تھی ماما ڈونٹ ڈو دس۔ نہیں کرے ماما، آنی رو رہی ہے۔ ماما ایسا نہیں کرے۔ وہ تڑپ کر روتے ہوئے سمینہ سے لپٹ اپنی ماں کو روک رہا تھا۔ تم ہٹو، دور ہو اس سے۔ اس کو سمینہ سے چھینتے ہوئے بولی تھی۔ نو ماما پلیز، ماما نہیں، ماما پلیز ماما۔ وہ 6 سال کا بچہ تڑپ تڑپ کر روتا ان کے ہاتھوں سے مچلتا سمینہ سے لپٹ رہا تھا۔ سمینہ کا دل پھٹنے لگا تھا۔ اب کیا تمہیں بھی جانا ہے کیا؟ اٹھاؤ اسے اور کمرے میں بند کر دو۔ وہ رضیہ کی طرف موڑی تھی جو حیرت اور دکھ سے زبردستی عمر کو اٹھا کر کمرے میں لے جانے لگی تھی۔ آئی لو یو آنی، وہ ننھا بچہ جاتے جاتے ان کا دل چیر گیا۔ آسیہ اسے کمرے سے باہر لے گئی تھی۔ آنی ماما میری آنی، پورے گھر میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی۔ اور تم دونوں، اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کو اور بے عزت کرتی، عثمان احمد سمینہ کا ہاتھ پکڑتے نکلتے چلے گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے اس گھر کی گلی کی طرف جانا بھی دونوں میاں بیوی پر حرام ہو گیا تھا جیسے۔ بابا آنی، ڈاکٹر نے اسے انجیکشن دیا تھا۔ کچھ دیر میں وہ سو گیا تھا۔ وہ جب گھر آئی تو عمر کو بخار تھا۔ انہوں نے بیٹے کی پیشانی چومی تھی لیکن اس کی بڑبڑاہٹ سن کر وہ پریشان ہوئے تھے۔ رانا حسب توقع گھر پر نہیں تھے۔ امجد سمیع آئی تھی۔ وہ عمر کی حالت کے پیش نظر امجد سے پوچھ بیٹھے تھے۔ نہیں وہ آنکھیں چراتے ہوئے بولا۔ رانا نے سختی سے ان دونوں کو زبان بند رکھنے کا حکم دیا تھا۔ آنی مت جائیے۔ ماما آنی رو رہی ہیں۔ آنی کو مت ڈانٹیے میری آنی، وہ نیند میں سسک رہا تھا۔ اب بھی تم یہی کہو گے؟ وہ امجد کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ نہیں صاحب، آپ لوگوں کے ساتھ میرا بھی بچپن گزرا ہے چھوٹی بیوی۔ وہ بھیگے لہجے میں سارا واقعہ کہہ گیا۔ احسن ابراہیم کا خون بیوی کی گھٹیا حرکت پر کھول کر رہ گیا۔ رانا حسب عادت رات 8 بجے گھر آئی تھی۔ جب وہ بیوی سے استفسار کر بیٹھے، آپ کی بہن کی ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو دودھ پلانے کی؟ گندے کا لفظ زبان پر آنے سے بامشکل روکا۔ عمر اور احد اس کا خون ہے، وہ غصہ روک کر تحمل سے بولے تھے۔ لیکن وہ میرے بیٹے ہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ اس وقت تو وہ چپ کر گئے تھے لیکن 2 دن بعد ان کے آفس میں عثمان احمد کا فون آیا۔ مجھے سمینہ پسند تھی تو ماں کو بھیجا تھا لیکن رانا بابی نے آپ کے علم میں لائے بغیر میری ماں کو منع کر دیا تھا۔ بس میری طرف سے خاموشی ہوئی تھی۔ اور دوسری بات وہ رکے تھے۔ احسن صاحب دم سادے بیٹھے تھے۔ سیٹھ حامد کے رشتے سے خوش نہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں بلکہ آپ کا بیٹا عمر ابراہیم تھا۔ وہ اس سے دور امریکہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ آپ کے احسن نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا تھا۔ نکاح والے دن آپ نے اپنی بہن کا مان توڑا تھا اور 2 دن پہلے آپ کی بیوی نے اسے توڑ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو کہنا تم اور بچے میرے وجود کا حصہ ہو، پر کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گی جو کہ میرے باپ کا ہے۔ فون بند ہو گیا تھا اور ان کی بہن دنیا میں نہ جانے کس کونے میں جا چھپی، جو ان کو 20 سال تک نہ دیکھی تھی، اور یہ پچھتاوا 20 سال سے ان کو کھا رہا تھا۔
رانا سے شاید زندگی میں پہلی بار بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا، لیکن عمر کی حالت ان دونوں کو جھگڑتے دیکھا مزید بگڑ گئی تھی۔ احسن ابراہیم بیٹے کی وجہ سے بالکل چپ ہو گئے تھے اور رانا نے بیٹے سے کہہ دیا تھا کہ اب اپنے باپ کے سامنے اپنی آنی کا نام لیتے ہیں۔ ان کو دکھ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بابا کو اداس دیکھنا چاہتے ہو۔ نہیں ماما، وہ اتنے سے بچے کے بھی دل سے کھیل گئی تھی جو اپنی جان سے پیارے بابا کی خاطر جان سے پیاری آنی کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں رکھ گیا تھا۔ اور احسن ابراہیم نے بھی اپنی جان سے عزیز بیٹے کو تکلیف سے بچانے کے لیے کبھی اس کا نام نہ لیا تھا۔ اسی ایک ہستی کو دل میں بسا کر دونوں باپ بیٹی اپنی زبان پر تالا لگا گئے تھے، اور آج 20 سال بعد اس ہستی کو اس حال میں دیکھا دونوں ہی اپنا درد چھپا نہ سکے تھے۔ صبح فجر کے وقت ڈاکٹر نے انہیں زندگی کی نوید سنائی کہ وہ اب خطرے سے بالکل باہر ہے، کچھ دیر بعد انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ تینوں نے سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ بھائی سے مل کر وہ بہت روئی تھی۔ سمیر، تم تو ایسے ناراض ہوئی کہ 20 سال سے شکل بھی نہیں دکھائی، بڑی سخت سزا سنائی ہے تم نے۔ کہتے کہتے وہ بھی رو پڑے تھے۔ سزا تو خود میں نے اپنے لیے چنی تھی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے دور کر کے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ وہ عمر کی طرف دونوں ہاتھ بڑھا کر بولی تھی۔ جب وہ آ کر ان کے پاس بیٹھا تھا بچپن کی طرح اس نے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے ان کی پیشانی چومی تھی۔ آنی، میں آپ کو کبھی بھولا نہیں تھا، ان کے ہاتھوں کو چومتا بولا، آواز میں نمی تھی۔ جب سے آپ سے ملا تھا دل آپ کے گھر کی طرف کھینچتا رہتا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتا بولا، میرا بچہ۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ اماں کو وہ یاد ہی نہیں تھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اس نے اپنی سسکی روکی تھی۔ سید صاحب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سمینہ نے اپنا بازو پھیلاتے ہوئے اس سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ عمر ان کے پاس سے اٹھا تھا۔ وہ دوڑتی ان کے سینے سے لگی پھول پھول کر رو رہی تھی۔ آپ نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا اماں۔ ان کے سینے میں منہ چھپائے وہ روئے گئی تھی۔ جب احسن صاحب آگے بڑھے تھے، میرا بچہ، میرے جگر کا ٹکڑا، سمینہ نے روتے ہوئے اس کے ماتھے کو آنکھوں کو چوما تھا۔ منہا بیٹا، سمی اب ٹھیک ہے، اللہ نے کرم کیا ہے، اس طرح نہیں روتے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتی سمینہ سے الگ ہوئی تھی۔ اور میرا دوسرا بیٹا، بلکہ میری بیٹی کا بھائی کہاں ہے احسن؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ عمر اور احسن صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ گدھا گھومنے پھرنے مر گیا ہوا ہے، احسن صاحب نے ہنستے ہوئے بتایا تھا۔ میرا بھائی اماں؟ اس نے حیرت سے احسن صاحب اور سمینہ کو دیکھا تھا۔ ہاں احد، میرا چھوٹا بیٹا، وہ گدھا دودھ شریک بھائی ہے تمہارا، احسن صاحب نے ہنستے ہوئے بتایا تھا۔ میرا بھائی؟ پڑھتے مسرت سے اس نے دہرایا تھا۔ اسے جیسے بفت کلیم کی دولت مل گئی تھی۔ کتنی خواہش تھی اسے بھائی بہن کی۔ واہ محترمہ کے اپنے اندیکھے بھائی کے لیے محبت جاگی، پر میرا اپنے کزن ہونے پر کوئی خاص ری ایکشن نہیں دیا۔ عمر نے اس کی خوشی سے جگمگاتے چہرے کو اپنی نظروں میں فوکس کیا تھا۔ اب تو وہ دل کو اور بھی پیاری ہو گئی تھی، بالکل تمہارے جیسا ہے، اور یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ تمہاری آنکھیں ہو احد جیسی ہیں۔ اس کو ساتھ لگا کر بولے تھے۔ عمر کے ذہن میں جمعہ ہوا تو اس لیے یہ آنکھیں اتنی اپنی سی لگی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل اماں جیسی ہیں احسن، سمینہ نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ ہاں وہی میں سوچ رہا ہوں، احد کی آنکھیں بھی اماں پر ہیں بالکل، احسن صاحب بولے تھے۔ احسن اور سمینہ اپنے پرانے وقت کی باتیں دہرا رہے تھے۔ وہ دونوں اس پورے عرصے میں خاموش ہی رہے تھے، بلکہ وہ وقفے سے اس کی خود پر اٹھتی نظریں محسوس کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہیں میڈم، اس نے سوچا تھا۔ عمر کو وہ کچھ بے چین سی لگی تھی۔ تبھی نرس اندر آئی تھی۔ پیشنٹ کو اب آرام کرنے دیں، آپ لوگوں میں سے کوئی ایک جہاں رکے، باقی پلیز باہر جائیے۔ نرس ڈرپ دیکھنے کے بعد ہدایت کرتی چلی گئی تھی۔ عمر جاؤ منہا کو کچھ کھلا دو، میں ہوں سمینہ کے پاس، احسن صاحب اس سے بولے تھے۔ اسی وقت وارڈ بوائے ناشتے کی ٹرے اٹھائے اندر آیا تھا۔ سر یہ ناشتہ ڈاکٹر نوید نے بھیجا ہے، اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی تھی۔ وہ منہا کو لے کر باہر آ گیا تھا۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ اس سے لیے سیدھا کینٹین آیا تھا، جہاں کچھ لوگ ناشتے میں مصروف تھے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ کچھ بھی نہیں، وہ سر جھکا کر نفی میں ہلاتی بولی تھی۔ تم نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، وہ نرمی سے بولا تھا۔ مجھ سے کچھ کھایا نہیں جائے گا، وہ نم بیگڑ لہجے میں بولی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو ٹپ ٹپ کرتے ٹیبل پر گرنے لگے تھے۔ منہا، وہ اٹھ کر اس کے پاس رکھی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ اگر اماں کو کچھ ہو جاتا تو آگے وہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی تو بولتی گیا، چپ، ایسا نہیں سوچو، آنی اب بالکل ٹھیک ہے۔ عمر نے اس کا سر تھپ تھپایا تھا۔ رونا بند کرو، شاباش۔ وہ دوپٹے کے کونے سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی تھی۔ چچی نے مجھے بہت برا کہا، اماں کو کہا کہ انہوں نے مجھے یونہی غلط کام کرنے کے لیے بھیجا ہے،
نم لہجے میں بولتے اس کے حلق میں پھر سے آنسو کا گولا پھنسا تھا۔ تبھی ایک لڑکا ٹیبل صاف کرنے آیا تھا۔ عمر نے اسے ٹیشو لانے کو کہا تھا۔ کچھ سیکنڈ بعد وہ ٹیشو لے کر آیا تھا۔ اس نے شکریہ کہہ کر اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے کر منہا کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ بہت گندے لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں بھی بہت برا بھلا کہا تھا۔ اب کی بار وہ عمر کو حیران کر گئی تھی۔ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی تھی جو اسے بھی جانتے تھے؟ چچی نے آپ کے اور میرے بارے میں بہت بری باتیں کہی ہیں۔ وہ ٹیشو سے بہتی آنکھیں صاف کرتی بولی تھی، لیکن آنسو کے بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ عمر نے لب بھینچے تھے۔ چچی کی باتوں کی وجہ سے اماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر آ گئے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اب کی اس کی آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ منہا میرا یقین کرو۔ عمر کے پر یقین لہجے پر اس نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کا یقین منہا کو یک گونا سکون دے گیا تھا، لیکن اگلے ہی پل ایک خیال اس کا سکون برباد کر گیا تھا۔ لیکن چچی نے دھمکی دی تھی کہ وہ زبردستی میرا نکاح شاہد سے کر دے گی۔ اس کا خوف واپس اڑ آیا تھا، مارے خوف کہ وہ پھر سے رو دی تھی۔ عمر کا چہرہ ضرب سے سرخ ہوا تھا۔ منہا کی کچھ دیر پہلے کی بے چینی کی وجہ یہی تھی۔ وہ جان گیا تھا وہ پھر آئیں گے۔ وہ بہت گندے لوگ ہیں۔ اماں کچھ نہیں کر سکیں گی وہ روتے ہوئے بولتی چلی گئی تھی جب وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ چپ منہا میری بات سنو۔ وہ اب کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی منہا کے دل کو دھڑس دے گئی تھی۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا بڑے مان سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ اب کچھ نہیں کر سکیں گی۔ تمہارے اور آنے کی طرف کوئی دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکے گا، ٹرسٹ می۔ عمر نے پر یقین لہجے میں کہتے ہوئے اپنی پوروں پر اس کے آنسو چنے تھے۔ احسن وہ لوگ میری بیٹی کو لے جائیں گے، میں کیا کروں گی، کیسے گھر جاؤں گی؟ وہ پریشانی سے رو دی تھی۔ انہوں نے پروین بیگم اور شاہد کی دھمکیوں اور ارادوں سے بھائی کو آگاہ کیا تھا۔ تم ڈسچارج ہو کر میرے گھر چلو گی، بلکہ اپنے باپ کے گھر۔ وہ حق سے بولے تھے نہیں احسن میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ جواباً وہ قطعیت سے بولی تھی۔ احسن صاحب ایک پل کو چپ ہو کر رہ گئے تھے۔ تم نے شاید مجھے معاف نہیں کیا، پر ایک بات سن لو، اب سے تم دونوں میری ذمہ داری ہو۔ تم اس گھر میں نہیں آنا چاہتی مت آؤ، لیکن میں جلد ہی تمہارے لیے دوسرے گھر کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ ہچکچائی تھی۔ دیکھو سمینا، وہ کمینے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولے تھے۔ مجھے منہا کی فکر ہو رہی ہے احسن، میں کیسے اس کو دنیا سے بچاؤں گی؟ وہ نڈرحال ہونے لگی تھی۔ ان کے لیے ٹینشن لینا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آئے تھے۔ ان کے پاس بڑی کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ پریشان نہیں ہوں، میں اور عمر ہے نا تمہارے ساتھ۔ منہا میری بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی کی حفاظت اچھے سے کر سکتا ہوں۔ چلو اب تم آرام کرو۔ انہوں نے ان کا ہاتھ تھپ تھپایا تھا۔ تم بھی گھر جاؤ عمر کو لے کر، منہا ہے میرے پاس، ان سے کہہ کر سمینا نے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ وہ اسے صرف چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ کھانے پر آمادہ کر پایا تھا۔ خود وہ چائے کا کپ تھامے سامنے پڑی ٹیبل کو دیکھ رہا تھا۔ منہا نے 2-3 بار اسے دیکھا تھا، لیکن ہر بار وہ اسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا نظر آیا تھا۔ چلیے۔ کچھ دیر بعد وہ منہا سے بولا تھا۔ جی۔ وہ جو اپنے دھیان میں تھی ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ اسے اٹھتے دیکھا وہ خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ریسیپشن پر آ کر عمر نے احسن صاحب کا نمبر ملایا تھا۔ بابا آپ نیچے آ جائیے۔ جی ہم نے ناشتہ کر لیا ہے۔ وہ بات کرتا منہا سے تھوڑا سا دور ہوا تھا۔ بابا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ پلیز نیچے آ جائیے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ فون رکھ کر وہ اس کے پاس آیا تھا۔ 1-2 منٹ بعد احسن صاحب نیچے آتے دکھائی دیے تھے۔ منہا اوپر سمینا کے پاس چلی گئی تھی۔ سمینا آرام کر رہی ہے ابھی، ہاسپٹل میں تو ایک ہی بندہ رہ سکتا ہے۔ ہم گھر چلتے ہیں، کچھ دیر بعد آ جائیں گے۔ وہ ٹائم دے کر بولے تھے۔ میں منہا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں بابا۔ احسن صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ابھی اور اسی وقت؟ وہ مضبوط لہجے میں بولتا احسن صاحب کو حیران کر گیا تھا۔